پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کا جو آخری جملہ ہے وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا، وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. تم کر کے گزر جاتے ہو، زندگی آگے کو بڑھ جاتی ہے، تمہیں کئی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تمام چیزیں جو ہے وہ لکھ ڈالی گئی ہیں، ایک ایک ذرہ برابر. جب انسان اپنی کتاب پڑھے گا نا، جو اس کا حساب نامہ ہوگا، جب اس کو پڑھے گا تو ہر کوئی کہے گا کہ اس میں تو کوئی ذرہ برابر بھی بات نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی نہ بڑی. ہمارا رب کچھ نہیں چھوڑے گا، ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا. اور اگر ہم اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو بڑی رحمتیں بھی ہیں، وہ بھی رحمتیں کرے گا اپنی. اللہ اکبر. تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ نبیوں کو باتیں کرنے سے لوگ باز نہیں آئے، تو عام لوگ کیسے ایک دوسرے کو باتیں کرنے سے باز آ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ تم لوگوں کی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. پھر ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی وہ سارے آدمی تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے. اور وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے کوئی ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ جو وہ کھانا نہ کھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ میں تمہاری طرح ہی کھانا کھاتا ہوں، تمہاری طرح ہی میں رہتا ہوں، جو تم کھاتے ہو وہ میں بھی کھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس انہیں خاص معجزے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کے کھائے ہوئے کھانے بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا. اللہ اکبر. یہ پیغمبروں کو خاص معجزے ہیں. باقی ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بتا دیا کہ وہ انسان ہی تھے، وہ تمہاری طرح ہی تھے. اللہ اکبر. بس بات پتہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ منصب رسالت کی اہلیت کس میں ہے یہ بس اللہ جانتا ہے، یہ تم نہیں فیصلہ کرو. اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو چنا وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو چننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ علم صرف اللہ کو ہی ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود تجھے اور تیرے ذریعے سے لوگوں کو آزمانے والا ہوں. اللہ اکبر. یہ آزمائش آپس کی وجہ سے ہی ہے، بس اسی آزمائشوں میں پاس ہو کے جنت ہے اور اسی آزمائشوں میں فیل ہو کے جہنم ہے. بس اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا. اور صحیح حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا، کہا کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ جس کو کوئی عہدہ ملے، کوئی حکمرانی ملے، تو وہ سوچے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تو مجھ سے صحیح کام لے لو. اللہ اکبر.